أنبياء ملته والصلاة أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وفي مقام آخر: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر یا رسول اللہ، ہر طرف تیرا ہی مکان ہے. عرش پہ تاج چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. تھوڑی آواز مٹھی کر پہ. عرش پہ تاج چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ ہر طرف تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. گود میں عالم شباب حال شباب، کچھ نہ پوچھ اس گلبن باب نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے. اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا. یہ تابوت تمہارے لیے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سب انبیاء معجزے لے کر آتے رہے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ.
رحمتان برسایا بی بی آمنہ دے ویڑے عرشاں دور آیا بی بی آمنہ دے ویڑے ساڑھے نبی دی کڑی سنی شانے آمد عیسیٰ کریں دے اعلان ساڑھ نبی دی کڑی اچھی شانے آمد عیسیٰ کریں دے اعلان حوات منی امی آیا بی بی آمنہ دے ویڑے حوات منی امی آیا بی بی آمنہ دے ویڑے رب رحمتان برسایا بی بی آمنہ دے ویڑے جبریل لے لائے جھنڈے رب نے خوشی دے وچ پتر لے ونڈے جبریل لے لائے جھنڈے رب نے خوشی دے وچ پتر لے ونڈے نبیاں وی دتیاں ودایا بی بی آمنہ دے ویڑے نبیاں وی دتیاں ودایا بی بی آمنہ دے ویڑے عرشیاں وی خوشیاں منایا بی بی آمنہ دے ویڑے رب رحمتان برسایا بی بی آمنہ دے ویڑے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا آقا انعامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار سر عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی برگاہ مقدسہ اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ آجزانہ طور تے پیش کرم تو بعد نہایتی واجب الاحترام معزز دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دی برگاہ مقدسہ اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نے چیز دے دل دماغ زبان نگہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے زندگی اسلام والی موت کامل ایمان علی مولا تعالی جل شانہ نصیب فرماوے اس طرح تسا حضرات بخوبی اس گل تو واقف ہو اے مہینہ ماہ نور یعنی ماہ ربیع الشریف دا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر امام الانبیاء نبیاں دے امام الانبیاء فخر انبیاء سرور انبیاء آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار غریباں دے حامی و ناصر
جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے دے اندر تشریف لے آئے. اس مہینے دے اندر آپ دی تشریف آوری ہوئی ہے. خالق کائنات جل وعلا نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا سے مابعوث فرمائے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک آئے. بڑے بڑے جلیل القدر جلال والے نبی تشریف لے آئے، لیکن مولا تعالی جل شانہ نے دنیا کائنات اندر انج ہلچل نہیں مچائی جی میں اپنے پیارے حبیب آخر الزمان ویکھی کائنات آسمان اور زمین اندر ہلچل مچا چھڑی ہے. بڑے بڑے انبیاء تشریف لے آئے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آئے جنہوں کا لقب ابو البشر ہے. آپ تشریف لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. آدم ثانی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے آئے. موسیٰ کلیم اللہ آئے. ہارون علیہ نبینا علیہ السلام آئے. حضرت ہود علیہ السلام آئے. داؤد علیہ السلام آئے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے. یہ دربار رب ذوالجلال نے فرمایا واتخذ اللہ من مقام واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اساں ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا. خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے. اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے. حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام آئے. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ تشریف لے آئے. لیکن مولا تعالی جل شانہ نے کائنات اندر انج ہلچل نہیں مچائی. قربان جاواں جویں ہلچل رب ذوالجلال نے دنیا کائنات اندر اپنے پیارے حبیب آخر الزمان امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات اندر ہلچل مچائی ہے. اور دنیا کائنات نو رب نے سجایا ہے، جنت نو بھی سجایا ہے. اور پھر دسیا ہے فرشتیاں نے پوچھا مولا خیر صاحب ذوق لوگ فرماندے نے رب نے فرمایا میرے محمد عربی دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا ہے، اس واسطے دنیا کائنات نو سجا چھڑے آوے. میرے محبوب علیہ السلام دے آمد تو پہلا اس روئے زمین تھے زمانہ جہلیت دے نا. زمانہ جہلیت ایسی لوگ ماں مر جاندی سی پتر ماں دے نال بیاہ کردا سی. باپ دے گلے رسی پا کے ان منڈی فروختی کیتا جاندا سی جویں جانوراں نو فروختی کیتا جاندا ہے. لیکن قربان جاواں میرے محبوب علیہ السلام جدو تشریف لے آئے اس روئے زمین تے تشریف لے آئے مولا تعالی جل شانہ انہیں انسانیت دی قدر دا ول سرکار علیہ السلام نے آ کے انسانیت دی قدر دسی ہے. باپ دی عزت ہے، ماں دی عزت ہے، بیٹی دی عزت ہے. رب ذوالجلال نے پیارے محبوب جدو آئے دنیا کائنات اندر بہاریں آ گئیاں نے. سرکار جدو تشریف لے آئے تے رحمتاں دے انبار لے کے آئے نے. پھر کسی نے سچ گیا سی رب رحمتاں نے برسایا بی بی آمنہ دے ویڑے عرشاں دور آوی آیا بی بی آمنہ دے ویڑے. میرے محبوب علیہ السلام جو تشریف لے آئے تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس اور معجزات سید المرسلین امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ جی اور سبل الہدی والرشاد فی سیرت الخیر والعباد اندر امام شافعی یافی سرکار نے نقل فرمایا یا دیگر کتب اندر علامہ خفاجی علیہ الرحمہ نے شرح شفا دی شرح شریف ہے نسیم الریاض اندر نقل فرمایا میرے آقا علیہ السلام دے جدو ظہور دا ویلا قریب ہویا ہے آسمان دے فرشتے ایک جگہ
جمع ہو کے مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ظہور دا ویلا بالکل قریب آ گیا ہوئے. بولو حضور دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا ہے. خوشیاں منا رہے ہیں بولن والے جڑے ہزاراں تے لکھاں مجمع دے اندر بہ کے تختاں تے بہ کے سونے تے چاندی دے تختاں تے بہ کے قوم دے نال مخاطب ہوندے سن. قربان جاواں جدوں میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے تے تواڈے پیارے حبیب دے ظہور دا ویلا قریب آیا وے او ہزاراں دے مجمع وچ خطاب کرن والے اج او بادشاہ گنگے ہو گئے نے. رب نے انہاں دی زباناں تے تالے لا چھڈے نے, انہاں دے تخت مودے ہو گئے نے. لیکن جڑے گنگے جانور سن مولا تعالی جل شان انہوں نے زباناں عطا فرمائیاں. مشرق والے جانور مغرب والے پاسے, مغرب والے جانور مشرق والے پاسے نسب نے ایک جگہ جمع ہو کے آخدے نے مبارک ہوئے محمد عربی دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا جی. بولو او جدو جانور شون لتاں جانور خوشی مناوے تے دو والا نہ مناوے تے دسو پھر شون والا چنگا یا دو والا چنگا؟ بولو اچھی بولو ذرا ذوق بناؤ. شون والا چنگا یا دو والا؟ جڑا کہ محبوب دی آمد تے خوشی کرنا مشرکانہ طریقہ ہے, اے شرک ہے, اے فضول خرچی ہے. میں کہا کھوتا بھی ساڈے نال تے پھر چنگا ہے. وہی جگہ جمع ہو کے آخدا ہے او مبارک ہوئے محمد عربی دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا, ہن سانو انصاف مل جانا ہے. تا مفتی معیار خنیمی گجراتی آپ دا قلم وجد چاہیا, آپ نے فرمایا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع النور. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ربیع سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. محبوب کی آمد تے خوشی کرنی چاہیے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے سانو یہ نعمتاں ملیاں نے, اور اساں لکھاں گناہ کرنے رب نے ساڈے گناہاں تے پردہ پایا ہے. پہلی قوم جو کوئی بندہ گناہ کردا سی او دے دروازے تے لکھیا جاندا سی رات نے فلانا گناہ کیتا ہے. میں تے تساں جے رات نو ہزاراں لکھاں گناہ کرنے ہیں آ ٹچ تے کھج تے ٹی وی تے پتہ نہیں کی منڈے ننگیاں ویکھدے نے, لیکن رب نے دروازہ تے نہیں لکھایا. رب نے عیباں تے پردہ پایا. کی ہویا مرن تو پہلا شاید جاندا میرا بندہ توبہ ہی کر جاوے. او پایا کہ نہیں پایا؟ بولو اے کیدے صدقے پایا ہے؟ حبیب دے صدقے پایا نا. تے جے دے صدقے پایا پھر او دا احسان بھی مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے؟ رب نے قرآن نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ فرمایا قرآن تے غور ہوئے. رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اساں احسان فرمایا. مولا کیدے تے احسان فرمائے؟ پھر جواب ملتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, اساں مومناں تے احسان فرمایا ہے. قاضی عیاض مالکی علیہ رحمٰن نے شفا کے اندر نقل فرمایا کہ رب نے قرآن کے اندر نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الانسان, بلکہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اسا مومناں تے احسان فرمایا. جے انسان دا لفظ بولیا جاندا سارے انسان ویچا جانے سن, ہندو بھی, سکھ بھی, بد مذہبی, رافضی, خارجی, نیچری سارے نے آ جانا سی. لیکن رب نے ایتھے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اساں صرف مومناں تے احسان فرمایا. وہ گل تے توجہ کری مسلمان آ, رب نے فرمایا مومناں تے احسان فرمایا. جیڑا مومن ہوئے گا خوشی کرے گا, منافق ویسے ہی سڑ بل جائے گا. گل تے توجہ ہے نا. رب نے کی فرمایا لقد من اللہ علی, بولو رب کا قرآن ہے.
کی فرمایا لقد من اللہ علی مومنین کیدے سے احسان فرمایا مومنہ تھے تو جیڑا مومن ہوئے گا وہ حضور دی آمد دی کی کرے گا خوشی کرے گا اور جیڑا اندر دا منافق ہوئے گا وہ کی کرے گا ساڑ بل جائے گا مفتی صاحب نے پھر سچ گیا سی نا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات اندر تشریف لائے آسمان زمین والے نے خوشیاں منائیاں سن آنکھیں دے تاجدار بریلوی ہندوستان دا بادشاہ بولے آپ دی زبان سمجھانا تاجدار بریلی فرماندے نے عرش پہ تادا چھیڑ چھاڑ عرش پہ تادا چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفا دھوم دھام کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ ہر طرف تیری ہی داستان ہے اور بولا مسلمانہ داستان ہے کہ نہیں ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر طرف داستان ہے نکا نکے بچے نے پوچھ لو مومن دا بچہ ہوئے مومن دا ہوئے وہ آخر ہے ماہ ربیع النور آ گیا جی وہ کدھر چلے ہیں اپنے پیو نو نال لے کے مرچاں لین چلے ہیں لانیاں نے کنا لوگوں نو مرچاں لین چلے ہیں جھنڈیاں لین چلے ہیں جھنڈیاں لینا فضول خرچی ہے اور میں کہا سرکار یہ فضول خرچی ہوندی تے جبریل نے بیت المقدس تے خانے کعبے تے عرش تے اما عملہ دے گھر کیوں لائیاں سن بولو کیوں لائیاں سن جبریل بول گیا سی رب خندہ رب آخدہ جبریل شرک کردہ پیا خیر ہے بند کر دے انج ہے تو رب دے آخر قاضی ایاز مالک علیہ رحمہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہونے انہوں نے صحیح ونڈ کی تھی کہ نہیں کی تھی رب دے قرآن نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اسا احسان فرمایا مومنہ تھے وہ مسلمانہ جڑا مومن ہوئے گا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد شریف تے خوشی کرے گا جڑا منافق ہوئے گا ویسے ہی سڑ بل جانا ہے معلوم ہویا جے دے تے احسان ہوئے احسان دا بدلہ وہی دیندا ہے جس تے احسان نہ ہوئے وہ بدلہ نہیں دیندا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ حسنین کریمین دے جوڑے دا صدقہ ساڑے تے رب نے اپنا حبیب بھیج کے احسان فرمایا ہے اور ایسا اپنی طاقت دے مطابق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے آمد شریف دی خوشی تا منانے کہ ساڑے تے احسان ہویا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات اندر جو تشریف لے آئے ایک انوکھی شان دے نال تشریف لے آئے انوکھی شان دے نال آئے ایران دا آتش گدا 1000 سال تو جل رہا سی او ایرانی جڑے سن اگ دی پوجا کردے سن آتش پرست سن انہوں نے ایک حفاظتی محکمہ بنایا سی جڑا انہوں دے خدا دی حفاظت کردہ سی کدھر انہوں دا خدا بوجھ نہ جاوے آندھی ہوا جدو بارش آندی سی انہوں نے ایک محکمہ سی جڑا حفاظت کردہ سی لیکن قربان جاواں تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس یا معجزات سید المرسلین اندر علامہ یوسف نبانی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا یا سبل الہدا والرشاد فی سیرت الخیر العباد اندر امام یافی شافی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کائنات تشریف لے آئے جس رات آپ تشریف لے آئے ایرانیاں دا جڑا آتش گدا جڑی آگ جل رہی سی 1000 سال تو خود بخود بجھ گئی بادشاہ گنگے ہو گئے تخت مدے ہو گئے نجومیاں دا علم ضبط کیتا گیا کھو لیا گیا جڑا بادشاہ سی ایران دا بڑا پریشان ہویا وہ آخدا نہ بارش آئی نہ آندھی آئی نہ ہوا چلی نہ طوفان آیا وجہ کی یہ ساڈا خدا کیوں بجھ گیا ہے انہوں نے نجومیاں نو کٹھا کیتا نجومیاں نے کہا خالی اپنی اگ نہیں بجھی اج کائنات دی اگ بجھ گئی ہے وہ آخدا ہے کیوں آخدا ہے آخر زمان ابھی تشریف لے آئے نے آنکھیں دا بریلوی دے تاجدار بولے ہندوستان دا بادشاہ آپ دی زبان سمجھانا آپ فرمانے سن بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر آیا ہمارا نبی میرا محبوب کائنات دی روشنی اسلام دی روشنی لے کے آیا ہوئے کی لے کے آیا ہے غلط توجہ ہوئے کی لے کے آئے نے اسلام دی روشنی تاں بریلوی دا امام فرماندہ سی بجھ گئی جس کے آگے سبھی
مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ میرے محبوب اسلام جو تشریف لے آئے اور نجومیہ نے کیا بادشاہ خالی تیرا آتش گدا نہیں بجھیا بلکہ آج کائنات دی آگ بجھ گئی ہے، آج والی امت آ گیا وے، آج والی امت آ گیا ہے۔ وہ آگے کیڑی بجھی سی تے سرکار کیڑی لے کے آئے سن روشنی؟ میرا محبوب اسلام دی روشنی لے کے آیا تھی۔ کی لے کے آئے سن؟ اسلام دی روشنی لے کے آئے سن۔ آج لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ میلاد کینوں منانا چاہیے؟ میں کہ ہر افراد نو میلاد منانا چاہیے، اس بڑے باپ نو میلاد منانا چاہیے۔ زمانہ جہلیت اندر میرے آقا علیہ السلام دے آن تو پہلا، سرکار دی تشریف آوری تو پہلا بڑے باپ دے گل وچ رسا پا کے منڈی چ انج فروختی کیتا جاندا سی جویں جانور نو فروخت کیتا جاندا ہوئے۔ گل تے توجہ ہے؟ اچھی بولو، پریشان ایویں ہو گئے گل اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ۔ آتا میں لاوارے تھوڑے ہیں، ساڈے وڈیرا اتنا کچھ لکھ گئے نے، قسم با خدا خالی کاغذ بھی بھر کے ہی پھرول دے رہی ہیں نا، دنیا تو مار تے سکنے ہیں لیکن سرکار دی شان تے جو لکھ گئے نے وہ مکمل پڑھ کے سنا نہیں سکتے۔ اچھی بولو، آتا لاوار سے تھوڑے ہیں۔ اور بزرگ فرماندے نے مجھ جڑی ہے قلعے دے سر تے زور لاندی ہے، اساں وی جڑا بولنے ہیں نا صدیق اکبر تے فاروق اعظم تے صحابہ دے سر تے بولنے ہیں۔ ساڈے جڑے مالک نے نا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ڈاڈے نے، اساں لاوار سے تھوڑے ہیں، ریلیٹ تھوڑے ہیں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ۔ ساڈے جڑے وارث نے صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، خواجہ اجمیری تے دات علی اجمیری نے۔ اور کوئی بندہ اپنے مسئلہ کی جو کڈ کے دا دکھاوے ہو جا ولی، غوث پاک بھی کہہ جان داتا صاحب اگر زندہ ہوندے، بظاہر زندہ ہوندے تو میں داتا صاحب دا مرید ہونا سی۔ تے ساڈے مسئلہ کہ اللہ دی مہربان داتا صاحب ورگے نے تے اساں ایویں جڑیاں چونکہ چنانچہ یوں تے یوں ایویں کری، ایسا نہیں کرنا۔ میلاد انہوں منانا چاہیے بڑے باپ نو جے دے گل وچ رسا پا کے، گل وچ اولاد رسا پا کے منڈی جا کے فروخت کرتی سی جویں جانوراں نوں فروخت کیتا جاندا ہے۔ میں کہا میلاد اس ماں نوں منانا چاہیے وے کہ او دا خامد مر جاندا سی، پتر پیچھے ماں نال ویاہ کر لیندا سی۔ منانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو۔ اج ماں دی نا 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 میرا پتر سنی نہ بنی، میں کہنا سنی نہ بنی یہودی بن جاویں، سنی نہ بنی۔ اوے اپنی اولاد نو تربیت کرو، صحیح العقیدہ سنی مسلمان بننا ہے، محبوب علیہ السلام دی شریعت دا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے اساں۔ او میلاد میں کہ اس بیٹی نو منانا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام دی آمد تو پہلا بیٹی دی کوئی عزت نہیں سی، بیٹی نو زندہ درگور کیتا جاندا سی، میلاد اس بیٹی نو منانا چاہیے وے۔ اور میلاد اس مزدور نو منانا چاہیے وے۔ سرکار دی آمد تو پہلا لوگ مزدور کو مزدوری نہ کرا کے، کام کرا کے جدو مزدوری دین دا ٹائم آندا سی تے نسا دیندے سن، لیکن قربان جاواں جدو میرے تے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا مزدور دی مزدوری دے پسینہ سکن تو پہلا ادا کیتی جاوے۔ وہ میلاد بنانا چاہیے کہ نہیں؟ جیڑا مزدور آکھے نہیں نہیں، میں کہا تو شکر کر خدا دا، محبوب علیہ السلام دے صدقے تینی جیڑی مزدوری مل دی ہے سرکار دے صدقے مل دی ہے۔ ایندہ پہلا لوگ کم کرا لیندے مزدوری واریاں دے دو تھپڑ مارنے کہنا چل نکل جا کری مزدوری۔ میلاد اس مزدور نو منانا چاہیے جنہیں میرے آقا علیہ السلام دے آن تو پہلا دی کوئی عزت نہیں سی، سرکار تشریف لے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا مزدور دا پسینہ سکن تو پہلا پہلا دی مزدوری دیتی جاوے۔ منانا چاہیے کہ نہیں؟ بولو۔ میلاد اس باپ نو منانا چاہیے
جی کوئی عزت نہیں سی، لیکن میرے آقا علیہ السلام آئے، سرکار نے فرمایا رب دا قرآن بھی فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ والدین اگر بلاندے سن اولاد گل سنن واسطے حاضر نہیں ہوندی سی۔ رب دا قرآن فرماندا ہے جے والدین راضی نے تو رب بھی راضی ہے، جے والدین ناراض نے تو رب بھی ناراض ہے۔ ایتھے ہن تحقیقاں ہو رہی نے، میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، فلانا کرنا چاہیے کہ نہیں۔ او میں کہ چوں لتاں نال ملایا دو والا نہ مناوے تو پھر ساڈے نالوں تا چوں والا چنگا۔ تاریخ الخمید اندر لکھیا نا مشرق والے جانور تے مغرب والے جانور نس پے، نس کے ایک دوسرے نے آکھدے نے، ایک جگہ جمع ہو کے آکھدے نے او میاں مبارک ہوئے محمد عربی دے ظہور دا ویلا قریب آ گیا جی۔ جدو چوں والا نہ مناوے، دو والا نہ مناوے تے چوں والا مناوے تے مسلمان دس دو والا چنگا یا چوں والا چنگا؟ بولو تو صحیح نا یار، ڈھلے ڈھلے بول دے ہو، اچھی بولو۔ چوں والا دو والا چنگا ہے، جیڑا مناوے او چنگا ہے، جیڑا مناوے او چنگا ہے، جیڑا نہ مناوے او چوں والا نالوں بڑا ہے۔ بولو اور جاگ کے بو ڈھانچہ ایتھے رکھیا دین منارے پاکستان پہنچے، خیر جاگ کے بو گل تے توجہ کرو، پریشان میں ہو گئے ہو ہیں۔ اتھا آخر الزمان نبی دے امتی ہیں، کلیم اللہ علیہ السلام خواہش کرتے رہے، کلیم اللہ علیہ السلام تمنا کرتے رہے کہ مولا او امت مینوں عطا فرما۔ رب نے فرمایا نہیں حبیب واسطے رکھیے، صاحبہ سم ایسا ہویا، بڑی گفتگو طویل ہے۔ فرمایا مولا پھر اس نبی دا امتی بنا چھڑ، رب نے فرمایا نہیں، تینوں تے مینوں بغیر کسب کمائی تو انہا اعزاز ملے ہے تے اج اساں ہن تحقیقاں کر رہے ہیں، فضول خرچی ہے۔ میں کہا سرکار جدو پتر دی شادی کیتی لیٹاں لائیاں اواری ہوٹل تے بندہ کیڑے ہوٹل چ او ہیڈ پر کے پیرامڈ ہیڈ ہیں، اتھے 2,000 روپیہ ایک بندے دا لگیا، اوتھے تینوں فضول خرچی نظر نہیں آئی؟ تینوں جدو بھی فضول خرچی آئی ہے حضور دی خوشی دے آئی ہے؟ او دے تیرا غریباں دا درد کدو ٹر گیا سی؟ تیرے محلے ہزاراں یتیم بچیاں سن، او دے تینوں یاد نہیں آیا کہ میں 4 پیسے انہاں دے دیواں بچیاں اپنے گھر رخصت ہو جان؟ تینوں میلاد دی جھنڈیاں لان ویکھی تے لائٹاں لان ویکھی، تینوں یاد آیا یہ فضول خرچی ہے؟ جھنڈیاں نہیں لانے چاہیے، میں کہ جبرائیل نے لائیاں نے۔ پھر تساں جی چم دے ہو مسیتے جا کے جڑا خانہ کعبہ لگے انہوں چم دے ہو، میں کہ چمنا گناہ ہے؟ کتھے لکھے نہیں چمنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا ماں دا بوسا لے، ماں دا بوسا، او میں کہا میلاد اس ماں نو منانا چاہیے وے، اس ماں نو میلاد منانا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جنت ماں دے قدماں دے تھلے ہے، لیکن ماں متقی پرہیزگار ہوئے، لیڈی ڈیانا نہ ہوئے۔ پتر نہ کیا میرا پتر میں بھی ڈرامے ویکھنی ہے تو ویکھ، پھر پتر آکے میری جنت میرے ماں دے قدماں تھلے ہے، او جنت کوئی نہیں۔ ماں ہوئے شیر ربانی وانگو سلام پیش کرنے ہیں، ماں ہوئے حسنین کریمین جیسی ماں ہوئے کی ہوئے، اب بولو خوشی بولو۔ سرکار نے جنت لیا کے ماں دے قدمہ تھلے رکھیے، لیکن او ماں جڑے قرآن حدیث دا پیغام تے خود بھی چلے تے اولاد نو بھی چلاوے۔ او نہ وے ماں ساری رات ڈرامے ویکھے تے پھر پتر نو آکھے پترا میرے پیروں تھلے جنت ہے ویکھ لویں، تے پتر آکھے ماں کوئی جنت شنت کوئی، تیرے پیروں تھلے تو دوزخ ہے، سارے رات دوست گالا کم کر نہیں ہے، ہن تیرے جنت بڑی پئی ہے۔ جنت دو ہے جدو تو اسلام والا کم کریں گی۔ پہنا پتر ماں نہ لڑتا سی نا، ان ہے نا ماں نہ پہنا پتر لڑ پینا تے پتر پتہ ماں نو کیا، ماں پتہ پتر نو کیا آکھدی سی، پترا لڑ پے بتی دارا نہیں بخشنیاں، انجی آکھدے سن کے نہیں؟ بولو تو صحیح نہ یار، ہن پتر لڑ پے تے ماں کہدا ایک وانا ماں ایک ہی پائی میں تے ڈبے تے پلا،
اور ہن قوم ڈبے تے پلی ہے نا جدوں تے ماں دے دودھ تے پلدے سن ماں نال چھاتی لا کے دودھ پلاندی سی نال یا رسول اللہ دے لوریاں دیندے سی نال اللہ اللہ دی لوریاں دیندے سی انج نہیں جدوں ڈبے دے دودھ تے پلے ہیں جو اج کل ایک ریڑا جی آ گیا ہے او دے جدوں پتر نوں پا کے ریڑے دے بجائی پھرنے ہیں پہلا ماں پتر نوں اج محبت کیوں ختم ہو گئی محبت تاں ختم ہوئی ہے پہلا ماں بچے جمدیاں سن نا تے اپنے پتر نوں انج سینے نال لا کے چکدیاں سن انج نہیں پھر دودھ پلاندیاں سن یا رسول اللہ دی لوری دپدی سی اللہ دی لوری دپدی سی رب دے اس میں رب دے نام دی لوری ہوندی سی رسول اللہ دے نام دی لوری ہوندی سی ماں پتر نوں سینے نال لاندی سی ہن ماں پہلا پتر نوں دودھ پلاندی سی ہن ماں دی نہیں میری چھاتی خراب ہو جانی ہے ڈبے والا دودھ آ گیا پھر چانا تے جا وجا ماں دی میں ہن تھک جانی ہاں او پھیتا جی آ گیا اودے وچ پا کے بازار بجاؤ جتھے مرضی بجاؤ ہن ماں دی محبت آپ ہی ختم ہو گئی پھر ماما دیاں جی ساڈی اولاد ساڈی قدر نہیں کردی مولوی صاحب قدر نہیں کردی میں کہا قدر تاں ہونی سی جدوں پتر نوں چھاتی نال لانا سی سینے نال لا کے دودھ پلانا سی پتر نوں پلایا تے ڈبے والا دودھ دیو چھوڑے نوں ڈبے دی قدر کرنی تہاڈی کتھوں کرنی اب بولو انج نہیں کہ نہیں اعتبار تے ہوش دے ناخن لو میرے محبوب الصلوۃ والسلام دا میلاد مناؤ گلی گلی منانا وے دسنا ہے تو سانا منائے رب دے فرشتے منا رہے ہیں رب دا قرآن کی فرماندا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی فرمایا بولو اساں حضور دا میلاد گلی گلی منانا ہے کہ نہیں منانا بولو ہاتھ چوک کے بولو لب پر نالتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہاتھ درست ہے نا کہ نہیں ہاتھ چوک کے آکھو لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے رسول نال ناتا جوڑنا ہے یہود نال نہیں جوڑنا کدے نال جوڑنا ہے بولو رسول پاک نال جوڑنا ہے یہود نال او بولو خوشی وال نہ بولو اندروں سنے زور لا کے پتہ چلے مرد بول رہے ہیں جنانیاں نہیں مرد بول رہے ہیں ہن دی جوانی ختم ہو گئی نے جدوں ٹچ تے کھچ آئے نے ساری رات ویکھ ویکھ کے جوانی مکائی بیٹھے نے یہ اج دا نوجوان اقبال نے سچ فرمایا سی حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ اقبال اگے بولیا وقت ہے اگرچہ مکتب کا جوان یارہ زندہ نظر آتا ہے او اقبال تیری قبر تے کروڑاں سلام پیش کرنا وا تو 100 سال جڑی پہلا گل کر گیا سی قسم با خدا اج ویکھ رہے ہیں اقبال نے کہا سی اگرچہ مکتب کا جوان یارہ زندہ نظر آتا ہے حقیقت میں مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس اپنا اوے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ساڈے ورگا بندہ بازار چل دو ہوئے سر تے حضور دا امامہ بنے ہوئے اے کھلے باندرہ لے کپڑے نہیں اسلامی کھلا کپڑا لباس پائے ہوئے سرکار دی سنت وانگو موٹے دے چادر رکھی ہوئے ہاتھے فروکیات میں ایسا در ہوئے چل دو ہوئے انگریز بارو آوے انہوں پتہ لگ جانا محمد عربی دا غلام جا رہے ہیں پینٹ پائی ہوئے اگو بھی ننگا تے پیچھو بھی ننگا انجن کردہ انہوں نے کہنا میرا برا السلام علیکم جی ساڑھے ورگے انہوں نے ویسے ویکھ کے کہنا نا انہیں چھڑی محمد عربی دا غلام جا رہے ہیں اقبال نے کہا سنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت الٹ دیا تھا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت الٹ دیا تھا سنا ہے وہ قدسی پھر سے ہوشیار ہو گئے اس واسطے ہوش دے ناخن لو سرکار دا امامہ جمعہ دن بن کے آئے کرو کھلا کھلا لباس پاس حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میرا لباس اینا کھلا ہے حافظ صاحب ورگے وچ ہاتھ پاوے تے ایک اور بڑھ جانے اینا کھلا لباس پاؤ اگو بھی ننگا تے پیچھو بھی ننگا میاں صاحب شیر ربانی اپنے دورے فرماندے سن آپ دی خطبات شیر ربانی آپ نے فرمایا میاں ہن لباس ایسا آ گیا ہے اگو بھی ننگا تے پیچھو بھی ننگا تے ماں پیو نو حیا کوئی نہیں ہوندے میاں صاحب نے 90 سال پہلا فرمایا سی خطبات شیر ربانی اندر نا چیز بھی کھان واسطے تیار ہے میرے کول پئی اصل اس واسطے او مسلمانہ اپنا لباس سرکار دی سنت دے مطابق کر سنت دے مطابق کر کے حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے جو سرکار پیغام لے کے آئے نے اس پیغام تے چل
اور دعا کر کے مولا حضور سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام پھیلاندے ہویا دنیا تو موت آ جاوے۔ میں اکثر آخدا ہوں نا حضور صلاۃ والسلام دے دین نال مسلمانہ اینی وفات ضرور کر کے جانا کہ روح جدو جسم میں نکلے میرا محبوب ایک دفعہ ضرور فرمائے او میرا فقیر آیا، جدو قبر جائیے سرکار اینا ضرور فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ اور گلی گلی حضور دا پیغام پہنچا کے دسنا وے کہ سرکار جو پیغام لے کے آئے اساں اسے پیغام نہ منن والے تا کسی نے سچ کہا کوئی سڑدا تے سڑ جاوے کوئی مردا تے مر جاوے۔ آخری گل ہاتھ چوک کے بولو، کوئی سڑدا تے سڑ جاوے، انج نہیں اونچی وانا دونوں ہاتھ چوکو، تیرے ہاتھ نو خیر ہے صحیح ہے نا، ہاتھ چوک اونچی وانا لال۔ کوئی سڑدا تے سڑ جاوے او کوئی مردا تے مر جاوے، سنیان تے گج وج کے آقا دا میلاد مناونا ہے۔ کوئی سڑدا تے سڑ جاوے او کوئی مردا تے مر جاوے، سنیان تے گج وج کے آقا دا میلاد مناونا ہے۔ مناونا ہے وما علی البلاغ المبین۔